عوام کا ضائع کیا، ٹی وی چینلز کا اتنا قیمتی ٹائم ضائع کیا. کاش وہ لٹریسی ریٹ پہ گفتگو کرتے کہ آج پنجاب میں الحمدللہ 69% لٹریسی ریٹ ہے اور سندھ میں 58% کیوں ہے. کاش وہ کرائم ریٹ پہ گفتگو کرتے، وہ بتاتے کہ سندھ کے کچے کے ایریا میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہماری چیف منسٹر نے ہمارے کچے کے ایریا میں امن قائم کیا. کاش وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بات کرتے، بیکاز ان میں سے ایک معزز رکن جب سرگودا موٹر وے پہ جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ محمد نواز شریف نے بنائی. آج جب یہ لاہور سے سکھر جاتے ہیں اور اب انشاءاللہ سکھر سے حیدرآباد کراچی جائیں گے تو پیپلز پارٹی کے ان کے اراکین نے پنجاب اسمبلی کے اندر اس انفراسٹرکچر پہ، پنجاب اسمبلی کے اندر ان کے معزز اراکین نے کچے میں امن قائم کرنے پہ ہماری چیف منسٹر کو پریز کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش یہ ہمیں بتا سکتے کہ کیا کراچی کے اندر بھی الیکٹرک بسز جو ہیں اسی طرح سے چلتی ہیں جس طرح سے پنجاب میں ہیں، اور اتنی انکلوسیو ہیں کہ ان میں وہاں پہ ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے ریمپس بنائے گئے ہیں، وہ یونیکلی ایبل لوگوں کے لیے فیسلٹیز دی گئی ہیں. کیا خواتین وہاں پہ فری الیکٹرک بسز میں ٹریول کرتی ہیں؟ کیا وہاں پہ 1.25 لاکھ بچے کراچی کی اور سندھ کی یونیورسٹیز کے اندر ہونہار اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا وہاں کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں؟ کاش ہمارے سے گفتگو کرتے کہ ہمارے پاس بھی کوئی دانش اسکول جیسا منصوبہ ہے جس میں الحمدللہ ہم اس ٹائم 1800 بچے باقی صوبوں کے پڑھا رہے ہیں، جن میں 250 صوبے جو ہیں وہ ہمارے سندھ کے بچوں کے شامل ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. نواز شریف اسکول آف ایمیننس ابھی صرف 65 کھلے ہیں پنجاب میں. 750 بچوں نے سندھ کے بارڈر سے صرف رحیمیہ خان ڈسٹرکٹ کے اندر ایڈمیشن لی ہے. کیا یہ بھی کوئی ایسا اسکول دکھا سکتے ہیں؟ اور پھر کاش کہہ سکتے بلاول بھٹو اپنی تقریر میں کہ وہ کشمیر کو کشمور بنائیں گے. میری چیف منسٹر نے لاہور کے بارے میں کہا ہے، ساری دنیا لاہور کے بارے میں بات کرتی ہے. آپ کے کراچی کے ریزیڈنٹ جب لاہور آتے ہیں تو لاہور کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج جب لاہور کے کلچر اور ہیریٹیج کو دیکھیں، آج آپ لاہور کے انفراسٹرکچر کو دیکھیں، آپ لاہور میں پہلا پاکستان کا نہیں ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل دیکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں چاند صاحب کو بھی کہوں گا کہ کاش آپ بھی سرگودا کارڈیالوجی کی طرح کوئی منصوبہ بناتے. اور آپ نے ایجوکیشن پہ بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ فیکٹس آپ کو دینے ضروری ہیں کہ ہماری آؤٹ سورسنگ کو دیکھتے ہوئے آج کے پی کے اور سندھ کے اندر بھی سکولز آؤٹ سورس ہو رہے ہیں، اور وہ آؤٹ سورسنگ پہ آپ کو فیکٹس دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ وہ سکول بیچے جا رہے ہیں، کاش یہ خدمت جو ہے وہ آپ کے ٹینیورز کے اندر بھی ہوتی ہے. آپ بھی کئی دفعہ ممبر رہے، بٹ آپ دیکھیں کہ 5700 سکول جو ہماری چیف منسٹر نے پہلی فیز کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، تعلیم بالکل فری ہے، کوئی فیس نہیں لی جاتی، صرف چلانے والے لوگ بدلے بیکاز اس نظام کو انجیکشنز کے تھرو 77 سال سے چلایا جا رہا تھا. رزلٹ کیا ہے؟ 5700 سکول پہلے فیز میں جب آؤٹ سورس کیے گئے تو ان میں انرولمنٹ تھی 2,24,000. آج الحمدللہ 1.5 سال بعد وہاں 5,30,000 بچے پڑھ رہے ہیں. دیٹ از 140% انکریز ان انرولمنٹ. میں نے آپ کے بھی دونوں ٹینیورز کی انرولمنٹ نکالی ہے، 9% سے زیادہ کبھی نہیں بڑھی. کہاں 125%. اور پھر سرگودا اسپیسیفک فگرز لے کے آیا ہوں کہ 460 سے قریب جو سکولز ہیں، 466 ٹو بی ایگزیکٹ، جب آؤٹ سورس ہوئے تو ان میں بچے جو ہیں ان کی تعداد 23,000 تھی. آج وہاں الحمدللہ 45,000 پلس بچے پڑھ رہے ہیں. ان تمام سکولز میں ریزلٹس 32% بہتر ہوئے ہیں. انفراسٹرکچر کی ایڈیشنز ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری وزیر اعلیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کو جس طرح سیف بنائے، آج آپ دیکھیں کہ سندھ والے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ انکلوسیو ہے. آپ آج عید پہ انہوں نے ستھرا پنجاب پہ گفتگو کی. میں سمجھتا ہوں انہیں ستھرا پنجاب کے ورکرز سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ 1.5 سے 2.25 لاکھ لوگ، صفائی نصف ایمان ہے، ان لوگوں کی توہین کر رہے ہیں کہ ستھرا پنجاب کیا کر رہی ہے. آپ بتائیں آج آپ کے گاؤں، آپ کے شہر، قبرستانوں کے اندر سے کبھی الائشیں نکلتی تھی، آج پیسفلی اس ملک کے اندر قربانی کی عید گزری. ہم نے بھی محرم پہ انتظامات دیکھیں، ہمیں دکھائیں کیا کوئی اسموک گنز انہوں نے بھی منگائی، کوئی اینٹا اسموک
پالیسی انہوں نے بھی بنائی اور آج وہ الحمدللہ اس گرمی کے اندر مختلف شہروں میں خدمت ہوئی ہے. ہماری چیف منسٹر نے الحمدللہ کئی ایسے ریفارمز کی ہیں جنہیں سندھ گورنمنٹ نے بھی کاپی کی ہے, اور پھر یہ گفتگو کرنا کہ موٹر وے بنائیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گندم کے 10,000 روپے لیے جا رہے ہیں. تو کاش آپ اپنی گندم کی پروڈکشن پہ کام کر لیتے, کاش آپ اپنے فارمرز کو بھی گرین ٹریکٹر دیتے, کاش آپ اپنے فارمرز کو بھی 100 ارب روپے کے لیے فری لونز دیتے جو ہماری چیف منسٹر نے کسان کارڈ میں دیے. تو شاید آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہوتا, کوئی کنسٹرکٹیو گفتگو. پورے 50 سے 1 منٹ سے 1 گھنٹے کی میں نے پریس کانفرنس سنی ہے, کوئی کنسٹرکٹیو گفتگو نہیں, کوئی ڈیٹا نہیں. میں جانتا ہوں کہ لوگ محمد نواز شریف سے پیار کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اسی شہر میں محمد نواز شریف نے بھی جلسہ کیا اور ان کی لیڈرشپ نے بھی جلسہ کیا. تو اس لیے ہم ہر اس چیز پہ جس پہ انہیں آئینہ دکھانا چاہیے, جس پہ انہیں پرفارمنس بتانی چاہیے, جس پہ میں سمجھتا ہوں ہمارے سے اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو تعلیم پہ کریں, صحت پہ کریں. دکھائیں کسی کو مائنورٹی کارڈ مل رہا ہے سندھ میں, ہمیں بتائیں. کسی کو راشن کارڈ مل رہا ہے سندھ میں, بتائیں کہ اپنی چھت اپنا گھر کے 2 لاکھ پلس گھر سندھ گورنمنٹ نے بنائیں. کیا پیپلز پارٹی نے اس طریقے کے ریفارمز کیے ہیں تو ہمارے سے اس پہ بات کریں. اور اگر سارا دن کراچی میں وہ ایک روڈ ان سے 15 سال سے بن نہیں رہی, رورل سندھ کے حالات آپ کے سامنے. اور پھر میں بڑا فوکسڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, میں نے وارن کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری چیف منسٹر نے ایگزامینیشنز اور اسیسمنٹس میں اتنے ریفارم کیے ہیں کہ پہلی دفعہ 5 ملین پیپر ہم نے الحمدللہ اے آئی انیبلڈ اسکرین مارک کیے. آج بتائیں کیا بیدیاں کے سینٹرز کے اندر چیٹنگ ہو رہی ہے اور سندھ میں کتنے پرچے آؤٹ ہوتے ہیں روز ان کے ایگزامینیشن بورڈز کا. یہ نوجوانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. 14% رزلٹ پنجاب میں کم ہوئے بیکاز ہم اپنے بچوں کو ٹرانسپیرنٹ رزلٹ دینا چاہتے ہیں. اور پھر آپ بتائیں کیا آپ کے سندھ میں بھی یونیورسٹیز ہیں. آج پنجاب کا بچہ لمز جائے تو فری پڑھ رہا ہے, آج وہ نسٹ جائے تو فری پڑھ رہا ہے, جی سی جائے تو وہ فری پڑھ رہا ہے. کسی بھی یونیورسٹی میں جائے 4 سال کی ہونہار اسکالرشپ, تاریخ کی سب سے بڑی ہونہار اسکالرشپ ہے, اور اس کے اندر آؤٹ آف پروونس اسٹوڈنٹس کا کوٹا ہے. اور یہ جو انہوں نے آزاد کشمیر میں کہا کہ یہ بسز الیکشن سے پہلے دی جاتی, میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہونہار اسکالرشپ ہے اس میں 2100 اپلیکیشنز آزاد جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس نے 1 سال پہلے سے جمع کرائی. آج ہماری یونیورسٹیز میں اے پی سے سندھ سے ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں, اور ہم بڑے دل کے ساتھ پڑھاتے ہیں بیکاز پنجاب کا حق ہے, پنجاب بڑا بھائی ہے. بٹ اس طرح کا لیڈرشپ پہ کرٹیسزم کرنا کہ بات نواز شریف نے پہلے کیوں کی ہے یا مریم نواز شریف پہلے کیوں کریں گی, تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنی سیاست پہ اب سوچنا پڑے گا. انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آج کا نوجوان ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے, اور انہیں اپنی ڈیلیوری اور پرفارمنس پہ توجہ دینی پڑے گی. آج میرے قائد محمد نواز شریف نے کشمیر میں اگر اپنا رشتہ بتایا تو وہ ان کی فیملی, ان کے پیرنٹس, گرانڈ پیرنٹس کشمیری ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ چپا چپا کشمیر کا پھرنا چاہتے ہیں تو کشمیریوں کے بھی رائٹس ہیں. کشمیر میں آج تک جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ محمد نواز شریف کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. یہ بتائیں کوئی ایک منصوبہ گنائیں کہ ہم نے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج آزاد کشمیر کے الیکشنز میں محمد نواز شریف کا مینیفیسٹو جیتے گا, محمد نواز شریف کی پرفارمنس جیتے گی, مریم نواز شریف کی ڈیلیوری اور پرفارمنس جیتے گی. آپ دیکھیں کہ وہ جو کراؤڈز ہزاروں میں نوجوان نکلے اور انہوں نے انڈوس کیا, جب پوچھا میری چیف منسٹر نے کہ کیا اسکالرشپس چاہیے, تو اسی طرح سندھ سے ہمیں ہزاروں اسکالرشپس آ رہی ہیں, اور ہم انشاءاللہ سندھ کے بچوں کا کوٹا بھی مزید انہانس کریں گے. اور نواز شریف سکولز آف ایمیننس ہم 65 سے 300 پہ لے کے جا رہے ہیں, ہزاروں سندھ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں سعید غنی صاحب کو, میں بتانا چاہتا ہوں چند صاحب کو کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ اور پولیٹیکل سائنس اگر آپ فیکٹس پہ گفتگو کرتے, اگر آپ پیپلز پارٹی کا کوئی منصوبہ گناتے, آپ اگر آزاد کشمیر کی کوئی خدمت کی ہوتی آپ نے پاسٹ میں, آپ وہ بتاتے. آپ نے پھر وہی پریس کانفرنسز کی ہیں. اور سوچیں, اپنی سیاست کے بارے میں سوچیں
کہ آج آپ کو پریسر کرنا پڑ رہا ہے کہ محمد نواز شریف نے تقریر میں کیا کہا ہے. میری وزیر اعلیٰ نے لاہور کو ایسا بنایا ہے, پنجاب کو ایسا بنایا ہے کہ کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب جیسا بنے. کاش آپ نے بھی کشمیر کو ایسا بنایا ہوتا. اب وہاں پہ تو مثالیں پھر دی جائیں گی کہ رورل سندھ کے کیا حالات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک بسز اگر کشمیر کے لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے تو دکھائیں کیا سندھ میں ہے. انہوں نے ہونہار اسکالرشپس بچوں نے مانگی ہیں تو بتائیں کیا پیپلز پارٹی نے کسی صوبے میں دی ہیں. انہوں نے اگر عمدہ اسکول اور دانش اسکول مانگے ہیں تو بتائیں کیا کوئی پیپلز پارٹی نے ایسا اسکول بنایا ہے. اگر انہوں نے ہائی ویز اور موٹر ویز مانگی ہیں تو بتائیں کہ موٹر ویز کا جال اس ملک میں محمد نواز شریف لایا ہے. اگر انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن کی ہے وہ بتائیں. تو اس لیے ستھرا پنجاب کے ورکرز کے حوالے سے بھی میں یہ پروٹیسٹ رجسٹر کرانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ ہمارے آئین میں حکم ہے, ہمارے مذہب میں یہ حکم ہے جو انہوں نے 2.25 لاکھ ورکرز کی آج توہین کی ہے, وہ آپ کے گلی محلے بھی صاف کر رہے ہیں, وہ آپ کے شہر بھی صاف کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ 150 سے 250 ملی میٹر بارش ہوئی ہے آج لاہور کی ساری سڑکوں پہ. میں 3 جگہوں سے ہو کے آیا ہوں الحمدللہ. اتنی سسٹینیبل پالیسیز بنائی ہیں. واسا کا انفراسٹرکچر اربن سٹی سے ہر ضلع میں میری چیف منسٹر نے پہنچایا ہے. قریباً 1500 کے قریب مشینری اور اکوپمنٹ دی گئی ہے رورل ایریاز کو تاکہ ہم فلڈ کے لیے پریپیئر ہو سکے, ہم اربن فلڈنگ کا مقابلہ کر سکیں. بتائیں انہوں نے سندھ کے کس ضلع کے اندر اس طرح کا واسطہ بنایا ہے, اس طرح کی اکوپمنٹ دی ہے. آج پنجاب کے اندر ایکو ٹورزم پہ کام ہو رہا ہے, آج گلیمپنگ پوٹس پہ کام ہو رہا ہے, اینٹی اسموک گنز آ رہی ہیں پنجاب میں, یونیورسٹیز کی رینکنگز امپروو ہو رہی ہیں, ریسرچ گرانٹس آ رہی ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ستھرا پنجاب میں امپلائیبلٹی ملی. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے سکولز کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو کہ فری اور عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے, اس میں 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار ملے. 30,000 سے زیادہ نوجوانوں کو ہم نے اسکول کا اونرز بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سوشل سیکٹر کے جو منصوبہ جات ہیں, آپ دیکھیں کہ آج میری وزیر اعلیٰ دھی رانی پروگرام کے اندر, آپ کرسچن ہو, آپ ہندو ہو, آپ مسلمان ہو, مسائل سب کے. میری وزیر اعلیٰ آج الحمدللہ ان تمام بچیوں کو باعزت جہیز دیتی ہیں. آپ کو اسسٹیو ڈیوائسز چاہیے, آپ گھر سے فون کریں, آپ مریم کی دستک ایپ پہ جائیں, آپ کو آئی ڈی کارڈ چاہیے, آپ کو لائسنس چاہیے. ہر وہ سروس جس کے اندر یہ رشوت کا عنصر پایا جاتا تھا میری چیف منسٹر نے آن لائن کر دی ہے. آپ کر دیں, پیپلز پارٹی اپنی ڈیلیوری کے اندر یہ چیزیں شامل کر دیں. ہم ضرور اکنالج کریں گے, بٹ صرف یہ تنقید کرنا کہ نواز شریف پہلے کیوں بولے ہیں اور وہ کشمیر کیوں گئے ہیں اور انہوں نے موٹر وے کیوں بنائی ہے اور یہ الیکٹرک بسز کیوں لائے ہیں اور یہ کیوں اسکالرشپس دے رہے ہیں اور یہ لیپ ٹاپس کیوں دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں آپ اپنی پرفارمنس پہ کانسنٹریٹ کریں. کیونکہ اس ملک کے اندر جو عزت اور تکریم اس مسلم لیگ نون کی حکومت کو ملی ہے, جو ڈیولپمنٹ محمد نواز شریف نے کرائی ہے, جو تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر, اکانومی میں کام ان کی گورنمنٹ نے کیا ہے, کاش وہ آپ نے بھی کیا ہو. پورے پنجاب میں اگر اسکولوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے اسکول سندھ کے اسکولوں سے زیادہ ہیں. اور وزیراللہ پنجاب ایک بڑا اہم منصوبہ لے کر آئی تھی اے آئی کی ایجوکیشن کا. تو یہ ہمارے حساب میں کب سے شامل ہو جائے گی اے آئی کی ایجوکیشن جو ہے؟ اگر ہم بھارتی پنجاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو شروع ہو گیا ہے کہ پہلی سے 12ویں تک کی. آصف بہت شکریہ, آپ نے یہ مینشن کیا. ساتھ ہی ساتھ بھارتی پنجاب میں اسکول آف ایمیننس بھی شروع ہو گئے. آپ تمام حضرات جرنلسٹ ہیں, اس بارے میں ضرور سرچ کیجئے گا. وہ بھی ہماری وزیر اعلیٰ نے انسیپشن کی تھی 1.5 سال پہلے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا اے آئی کریکلم 3 مہینے پہلے میڈم چیف منسٹر اسے اپروو کر چکی ہیں, جس سے ہم نے گلوبل پارٹنرز کے ساتھ مل کے, ٹیک جائنٹ کے ساتھ مل کے, کریکلم ایکسپرٹ کے ساتھ مل کے ڈیزائن کی ہے. اور ہم انشاءاللہ اس سپٹمبر سے گریڈ 1 to 12 اپنا اے آئی کریکلم رول کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے میٹرک ان ٹیکنالوجی الحمدللہ جو انٹروڈیوس کی ہے, اس میں اس سال 9th کلاس میں صرف 50,000 بچیوں نے ایگزام. آپ نے بطور وزیر تعلیم یہ فارمس دی ہیں, بہت دوسری چیز یہ پوچھیں گے کہ یہ جو ابھی بات چیت چل رہی ہے کہ کیا نصاب ایک جیسا ہو سکتا ہے پنجاب میں, اس کی پاسبلٹی ہے کیونکہ بہت سی حکومتیں یہ کہتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو نواز اسکول آف ایمیننس اور یہ جو دانش اسکول, اس میں تھوڑا سا ڈفرینس بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. اور ایک کوشچن اور تھا, مجھے کسی ٹیچر نے کہا کہ آپ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں کوئی ٹیچرز ہیں ان کی کوئی پلاٹس کا ایشو شاید ہے.
सर सबसे पहले आपने बहुत अच्छे सवालात किए। देखें, दानिश स्कूल जो है वो ऑर्फन्स के लिए एक मंसूबा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह दानिश स्कूल की बच्चियों और बच्चे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में हैं। इसी बैच के 100 से ज़्यादा बच्चे बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, लम्स की NOP स्कॉलरशिप में हैं, आज JIK में पढ़ रहे हैं, किंग एडवर्ड में डॉक्टर बन रहे हैं, कई ग्रेजुएट कर चुके हैं। सो वो ऑर्फन्स का पहला क्राइटेरिया डबल ऑर्फन है, सिंगल ऑर्फन है, और फिर उसके बाद उसके अंदर बोर्डिंग भी है, लॉजिंग भी है, बिकॉज उन बच्चों को स्टेट में शहबाज शरीफ साहब का बड़ा फिनोमिनल मंसूबा है। वो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस से कैसे डिफरेंट है, तो इसमें दो चीज़ें। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक तो केपेक्स, लेट से अगर बिल्डिंग बनानी है 2 अरब की, उसके लिए 3 साल चाहिए, और फिर आपको पता है कि कई इस मुल्क के अंदर मसाइल हैं। सो हमने क्या किया, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करीबन 250 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐड करा है। दानिश स्कूल की और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की टोटल कैपेसिटी जब हम आए थे 25,000 थी, अब 40,000 पे पहुंच गई है। बट नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस 3 लाख से शुरू हो रहे हैं और इसमें बोर्डिंग नहीं है। हमें सरकारी स्कूल्स में करीबन बच्चा कॉस्ट करता है 6,000 के करीब। नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में पर चाइल्ड सब्सिडी है 4,500 के करीब। रोबोटिक लैब्स हैं, AI पे भी गुफ्तगू हो रही थी, वो लैब्स हैं। और मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने कहा कि करीबन 2500 बाकी सूबों के बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है। 500 बच्चे हमारे 560 के करीब KPK से हैं, 750 प्लस जो हैं सिंध से हैं, 200 प्लस जो हैं AJK से हैं, 400 प्लस GB से हैं, 450 फेडरल कैपिटल से हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसे एक्सपैंड करना। सो रूरल एरियाज़ में हमेशा और अर्बन एरियाज़ में पेरेंट्स की डिमांड थी कि हमें महंगी फीसें देनी पड़ती। सो इन स्कूल्स में क्योंकि तालीम फ्री है, आउटसोर्स स्कूल्स में तालीम फ्री है, तो पहली दफ़ा जहाँ जहाँ नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं वहाँ प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस जो है वो कंसिडरेबली डिक्लाइन हो रही है। और ये पहली गवर्नमेंट है जिसने अपनी तालीम की क्वालिटी बेहतर करके प्राइवेट सेक्टर की तालीम रिड्यूस की है। वरना हमेशा अदालतों में जंगें हुई हैं, सड़कों पे हुई हैं, हम सिर्फ अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता दीजिएगा कि अब इस वक्त जो है इलेक्शन चल रहे हैं, उसमें जो असल मसले हैं वो पस मंजर डाल दिए गए हैं। आवाम को इंफ्रास्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ना, आवाम को ब्यूटिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ना। आवाम को फर्क पड़ना है तो बिजली कितनी महंगी है, पेट्रोल कितना महंगा है, दालें सब्जियां किस पर है। इस पर दोनों तरफ से कोई बात नहीं हो रही। दोनों तरफ से जो है मंसूबों को लेकर जो है वो बहस जा रहा है। सर देखिए, ये भी कर लें कि जो आउटसोर्स स्कूल आप लोग ये आप लोगों ने तहादी जो है हमेशा को शिकवा ये करते हैं कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता है, तो क्या उनको एतमाद में लिया गया था? सर देखिए, मैंने आपको सिर्फ आम तौर पे एक साल में जो इनरोलमेंट का टारगेट है वो 10% सेट किया जाता है हर साल। प्राइवेट स्कूल्स हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, मैं अमूमन आपको जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अब मैंने सिर्फ सरगोदा के फिगर्स आपको दिए हैं कि उस सरगोदा ज़िले में 467 स्कूल्स आउटसोर्स हुए। 23,000 बच्चे पढ़ते थे, जब मौके पे आप जाते हैं 17,000 मिलते हैं। उनमें आज अल्हम्दुलिल्लाह 43,100 बच्चे पढ़ रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 100% इंक्रीज। उसके बाद हमने सस्टेनेबली क्या किया है कि वो सारे बच्चे नादरा वेरीफाइड भी हैं। सो हम 25 रुपीज़ नादरा को पे करते हैं कि सिकंदर अगर अलीपुर में इनरोल्ड है तो वो लाहौर में इनरोल नहीं हो सकता। सो गोस्ट इनरोलमेंट भी ऑलमोस्ट जीरो की है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन आउटसोर्स स्कूल्स में इनरोलमेंट को बेहतर करने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे 32% इन स्कूल्स के रिजल्ट्स बेहतर हुए हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेड 3 में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ का रिजल्ट इन आउटसोर्स स्कूल्स में 69% आया, विच इज फिनोमिनल फॉर। ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी जो पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई है उसकी अवाम कंफ्यूज है। विफाक में अभी तहादी हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। एकदम से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन आए तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई आज़ाद कश्मीर इलेक्शन तक चलेगी या आगे चलेगी इलेक्शन तक? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग तमाम जो हैं समझ रखते हैं, आपने कई हुकूमतें देखी हैं। मैं समझता हूँ कि पहले तो गुफ्तगू फैक्ट्स और डेटा पे होनी चाहिए। मैंने आपको मैडम चीफ मिनिस्टर के कई मंसूबे गिनवाए हैं जिससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं। क्या उनकी पूरी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी मंसूबा था? आप सबसे पहले तो इसे गेज करें। अब मैंने कोई तनकीद जरदारी साहब के चलने पे नहीं की, मैंने बिलावल साहब के बात करने पे नहीं की। मैंने अपनी पार्टी का काम बताया है, अपना मंशूर बताया है, चीफ मिनिस्टर की डिलीवरी और परफॉर्मेंस बताई है। और उन्होंने क्या कहा है कि मरियम नवाज शरीफ पहले बात करती हैं या नवाज शरीफ करते हैं। मतलब आप ये सोचें, ये कोई बात है कि आपने इलेक्ट्रिक बसेस क्यों भेजी?
मतलब कोई फैक्ट्स पे बात करें, कोई चीज देना चाहें, आजाद कश्मीर के लोगों को दें। आपने अभी हालिया इलेक्शंस में देखा है ट्रांसपेरेंसी पे, अभी गिलगित बल्तिस्तान में इनकी गवर्नमेंट बनी है, किसने कराए हैं इलेक्शन? सो मेरा ख्याल है कि डिलीवरी और परफॉर्मेंस पे जोर दें तो शायद पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल हो, वरना कम से कम पंजाब में मुझे कुछ नजर नहीं। मैं सवाल तो वैसे पॉलिटिकल करना चाहता था, लेकिन आपने चूंकि बात कर दी भारतीय पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस को उन्होंने अडॉप्ट किया है, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने वहाँ पर बिजली 300 यूनिट फ्री की है, क्या आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं? उन्होंने 1100 करोड़ का पावर प्लांट खरीदा है, आपने 1100 करोड़ का जहाज खरीदा है, क्या आप उनकी इन मंसूबों में तकलीद करेंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं इनरोलमेंट बढ़ गई, बड़े फिगर्स भी आपने दिए हैं, लेकिन आज भी जो अदारा शुमारियात का डेटा उसके मुताबिक 9.6 बिलियन जो 6 मिलियन बच्चे हैं वो आज भी स्कूल से बाहर हैं, इसकी क्या वजह है? सर देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे जब भी सवाल होते हैं तो मैं इनसे पूछता हूँ कि वो बच्चे लाहौर में कितने हैं, किस जगह हैं, किस तहसील में कितने हैं, कोई जवाब नहीं आता। हाउएवर अमूमन जो एनरोलमेंट्स होती हैं सरकारी सेक्टर में, पेफ पीमा सरकारी स्कूल्स मिला के हर साल वो होती हैं करीबन प्लस माइनस 9 से 10 लाख, जिनमें से जब हम आए तो हमने देखा कि 18 से 20% बच्चे फेक थे। हमने पिछले 2.5 सालों में मिनिमम एनरोलमेंट की है 15 लाख और मैक्सिमम 18 लाख। और जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, इसमें मैंने एक प्रोग्राम किया था कि कई ऐसे आउटसोर्स स्कूल्स हैं जिनमें हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये स्कूल्स किन्हें मिल रहे हैं, यंग नौजवानों को तालीम फ्री, किताबें फ्री, बट एक स्कूल में 280 इनरोलमेंट हुई और 200 बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। सो हम, अगर मेरी समझ में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर होगा 5 से 6 मिलियन, और अगर हम इस स्पेस पे चलते रहे तो हम करीबन 3 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल करेंगे, जो कि टोटल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का 50% है। 77 साल में जितने पे फिगर्स पहुंचे हैं हम उसके 50% को 2.5 करोड़ से 9.6 मिलियन पे आया है, लेकिन नहीं, वो फेडरल फिगर है, वो फेडरल फिगर है 9.6 था उस। अच्छा, एक दूसरा इन्होंने सवाल किया तो मैंने बताना चाहता हूँ। देखें, हर चीज पे हमेशा फैक्ट्स और डेटा के बगैर जब हम बात करते हैं, इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को आज मैं अपनी वज़ीर आला के बिहाफ पे कहना चाहता हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने 650 अरब रुपए लोकल डेट रिटायर किए, जिसका मतलब है कि 650 अरब के कर्जे जो लोकल बैंक से लिए गए थे, जिनका सूद इस सूबे को 50 अरब रुपए के करीब सालाना पड़ता था, वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने रिटायर किए। क्या इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने किए? उसके साथ साथ मेरी गुजारिश सुन, उसके साथ साथ पंजाब में जितनी बच्चियां और बच्चे अंडर ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो सरकारी जामियात में हो या प्राइवेट जामियात में हो, उसकी फीस इस हद तक कि आप देखें कि किंग एडवर्ड्स की 300 की क्लास है इनटेक की, 224 किंग एडवर्ड इज 94% मेरिट, 224 बच्चे और बच्चियों की फीस मेरी चीफ मिनिस्टर ने दी है। आज फास्ट की 500 बच्चियां फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हैं। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बच्चा जिसके वालिद ने गिव अप कर दिया था, कई यतीम बच्चियों की स्टोरीज हमने शेयर की हैं। तो क्या इंडियन पंजाब के अंदर हर बच्चा या बच्ची जो तालीम हासिल करना चाहे, आज बेशक वो लम से पढ़े, वो फास्ट से, नस से, GIK से, FC यूनिवर्सिटी से 10-10 लाख फीस, 15-15 लाख रुपए वहां पे फ्री नहीं है? क्या इंडियन पंजाब के अंदर हर प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एनरोल हो रहा है 65% एंड अबव, क्या उसे लैपटॉप दिया जा रहा है? क्या इंडियन पंजाब के अंदर 3000 इलेक्ट्रिक बसेस इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर लेके आए हैं? आपको पंजाबी और पाकिस्तानी होने पे भी फख्र होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या पहली दफा जो मेरी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सिख को वजीर नहीं लगाया कीर्ति अमोर का? आप इंडियन पंजाब के लोगों के रिव्यूज नहीं सुनते जब वो पंजाब आते हैं, और क्या हमारी वज़ीर आला के बारे में कहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि बड़ी फिनोमिनल चीज़ें जी। एक ही फीमेल है सर, इनका सवाल जरूर लेना चाहिए। हाँ, ये जो भी फैसिलिटीज होती हैं ये सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलती हैं, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उनको क्यों नहीं मिलती? और जो वहाँ के टीचर्स हैं उनकी सैलरीज आज भी 8000, 10,000, 15,000, उनके लिए क्यों नहीं मिलती? सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा वैलिड सवाल किया, और जब मैंने इस पे बात की तो फिर क्रिटिसिज्म भी मेरे पे होते हैं। देखें, ये एक फैक्ट है जिस पे आज तक किसी ने पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया कि बड़ी बड़ी एजुकेशन चेन्स जो है ये भी जब लाहौर से बाहर जाते हैं तो आप ये टीचर सैलरी दे रही हैं 30,000,
25,000, 22,000, और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में जो सैलरी पहले 5,000 थी, जैसे हम 20-25 पे लाए तो हम पे क्रिटिसिज्म हुआ। सबसे पहली बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उन टीचर्स के लिए भी हम जिस तरह सरकारी असातिज़ा है मिनिमम 60,000 सैलरी है, तो रूरल एरिया की मेरी बहनों के लिए भी। DGPR में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1800 बच्चों को पंजाब में पढ़ाया जा रहा है और 750 तलबार तालिबात को रहीम यार खान में पढ़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी वालों को एजुकेशन पर बात करने से पहले सोचना चाहिए। मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया कि पंजाब के नौजवानों को स्कॉलरशिप और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं।